نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 32 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس میں بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی، ایک لفظ میں اللہ کے محبوب بندے کا مذاق، ان کے لیے نگیٹیوٹی یا کسی بھی طرح سے دل شکنی اور ایذا رسانی کی بات کرنا، کام کرنا توفیق سے محرومی اور دائمی عذاب کا سبب ہے. یہ قانون الہی ہے. اس درس کے بعد پورے ایک ہفتہ تک، کیونکہ میں نے وہ ہیڈنگ میں وہی دیا تھا، ظاہر ہے اعتراضات جب تک نہ ہو کہ ہم لوگ ایکٹیو کیسے ہوں گے. صحیح یہی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ صرف سوال اور اعتراض نہ ہو، بلکہ اگر جواب مل جائے تو اس پر سنجیدگی سے توجہ بھی دیں. عمل تو اپنے لوگ کرتے ہیں، تو سنجیدگی سے توجہ لیں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں سنجیدگی سے توجہ دیں. 2-3 آیتیں میرے پاس ان لوگوں نے سینڈ کیا ہے، جبکہ آپ کو اچھی سے معلوم ہے کورونا سے پہلے ہی ایک کتاب نکلی تھی، وسیلہ، تقریباً 100 پیج کی کتاب تھی. وہ ہو گئی اپنی مسجد. وسیلہ لینا توحید یا شرک. ہماری کتاب کا نام تو ایسے ہی ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں نے 40 آیتوں کو کوٹ کیا تھا کم و بیش، اور اس میں بتایا تھا کہ جہاں جہاں بھی لفظ من دون اللہ ہے نا، من دون اللہ جہاں بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اس سے مراد بت ہیں اور مشرکین کے معبود ہیں. جہاں بھی قرآن میں ایک دم جنرلی جملہ، جہاں بھی لفظ من دون اللہ آیا ہے، اس من دون اللہ سے مراد سب سے صحیح تفاسیر، اصح التفاسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جن کو تنویر المقیاس بولتے ہیں. وہ گوگل پہ بھی ماریں گے تو تفسیر کا نام آئے گا. بہت آتھینٹک تفسیر ہے، بلکہ ساری تفسیر انہی سے لی جاتی ہے سب سے زیادہ. نبی نے فرمایا خود کہ قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو. تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، یہ 4 عبادلہ ان کو بولتے ہیں، ان سے سیکھو. جہاں کہیں بھی من دون اللہ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد طاغوت ہے، یعنی سرکش شیطان، رجس ہے، نجس ہے، غیر اللہ ہے، عدو اللہ ہے، خدا کے دشمن ہے. عام زبان میں بولو تو بت ہے. اس کو اور آسانی سے سمجھیے. جب قرآن نازل ہوا یا ہو رہا تھا تو 2 ہی قسم کے لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے اور بت کی عبادت کرنے. صحابہ سے ایسا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بت کی عبادت کرتے ہوں، صحابہ ہی نہیں. صحابہ بنے ہی
شرک کو ختم کر کے، کیونکہ نبی نے ڈائریکٹ ایمان دیا، اور جب ایمان دیا تو اس کا مطلب شرک کا خاتمہ ہوا، صحابہ بنے. ٹھیک ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب سمجھ لیں گے نا تو غوث پاک کے حوالے سے لب کشائی نہیں ہوگی، کیونکہ غوث پاک نزول قرآن کے زمانے میں نہیں ہے. 500 برس کے بعد غوث پاک ہے نہیں. ٹینشن میں ہو تم؟ ارے تو سر ہلانا جی. ہاں، وہ 500-600 برس کے بعد ہے غوث پاک. ٹھیک ہے، 5th یا 6th سینچری میں عبد القادر کا زمانہ ہے، یعنی صحابی بھی نہیں ہے، تابعین بھی نہیں ہے، موٹ زبان بولے تو مقلد ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے. 4th امام ہے نہیں، 4th امام میں سے ایک کے مقلد ہے، تقلید کرتے. اتنا سمجھ میں آیا؟ اب آپ بتائیے، قرآن پاک جو نازل ہوا ہے جس وقت، دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ابو بکر کے فیور میں نازل ہوگا یا ابو جہل کے فیور میں نازل. صحیح، فیور سے مراد ان کے رد میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں نا بھائی. تو صحابہ کے موافق نازل ہوئی ہوگی آیت، یا غیر صحابہ یعنی کفار و مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہوگی. دو ہی تو کوالٹی. اسی لیے جہاں کہیں بھی ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مراد صحابہ ہی ہیں. ہم لوگ بعد میں ہیں، ہم لوگ ایڈ ہو جائیں. اصل جو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کس سے ہے؟ صحابہ ہی سے. کلیئر بات ہے، کیونکہ ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ. اور جہاں کہیں اے کافر ہو تو اس سے مراد ابو جہل وغیرہ کی جماعت ہے. یہ آج کے بھی نہیں ہے، کلیئر کریں، آج کے بھی نہیں ہے کفار. افسوس یہ ہے کہ صحابہ کو ایمان والے اور ابو جہل وغیرہ اتباع شیبہ کفار مشرکین کو کفر والے. یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے عبد القادر کی عبادت کرنے والے؟ یہ دیکھیے آیت کو کیسے کوٹ کیے ہیں. اب یہ بات سمجھ گئے تو میں بتا رہا ہوں. ایک آیت ہے سورۃ الاعراف کی، آیت نمبر 194، نوٹ کرنا ہے. سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 194. آیت پڑھ رہا ہوں. ان الذین تدعون من دون اللہ. اب دماغ ایک دم آپ کا ایک دم مست ہو جائے گا. بے شک وہ لوگ جو من دون اللہ کو پکارتے ہیں یا پوجتے ہیں، یا بے شک وہ لوگ، یا اے لوگوں جو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کون پکارتے تھے؟ آپ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی. ابھی تو آخری صحابی کا مسئلہ بھی نہیں، نبی جب موجود ہے، آیت اتر رہی ہے، کبھی آخری صحابی کا بھی مسئلہ نہیں، ابھی تو نان اسٹاپ کا مسئلہ ہے. پھر بھی اگر ہم مان لیں جو مومن ہے، ابوبکر صدیق سے لے کے حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ جو آخری صحابی ہے، ان کو پورے انڈیکس میں بنا لیا. بنا لینے کے بعد اب اس آیت کریمہ کو لے کر ان کے پاس جائے کہ یہ آیت آپ لوگوں کے لیے اتری ہے. اگر اتری ہے تو آپ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتائیں. تو صحابہ کہیں گے توبہ توبہ توبہ، میرے لیے کیسا ہوتا تھی؟ ہم محمد عربی کی بھی عبادت نہیں، تعظیم کرتے ہیں. عبادت تو خدا ہی کی کرتے ہیں. وہ اسٹرانگ لیول کے صحابہ بھی یہی کہیں گے، یہ میرے لیے نہیں. جا ابو جہل وغیرہ کے گروہ میں وہ لات، عزا، منات، یہ سب کو پوجنے والوں کے لیے یہ اتری ہے. بیک گراؤنڈ سمجھ رہے آپ؟ قرآن آج کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی فٹ کر دیجیے. قرآن جب اترا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا نا، کیوں اتری، کب اتری. دو بات تو بالکل کلیئر ہے. 23 ایئرس لگے ہیں قرآن اترنے میں. اب 23 ایئرس میں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ضرورت کے تحت ہی اتری ہوگی، جب تقاضے نیڈڈ پہلو ہوئے ہوں گے تبھی. تو کون ہے جو من دون اللہ کو پکارتے تھے اور من دون اللہ کو پوجتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو نا، عباد الامثالکم، وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں. اب غور کیجیے، صحابہ اگر پوجنے کا بھی معاذ اللہ عقیدہ رکھو تو اپنے سے اعلیٰ محمد رسول اللہ کو بہرحال سمجھتے.
لیکن اس میں تمہاری طرح ہے. اور صحابہ کبھی جب نبی کو نہ سمجھے تو نبی نے کہہ دیا تم میری طرح نہیں ہو, تم میں سے کون میری طرح ہے, میں تمہاری طرح نہیں ہوں. وہاں تو ہر طرح کا پاک پڑھا دیا ہے کہ کوئی طرح ہی نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان, سمجھ رہے آپ. لیکن قرآن میں کہا جا رہا ہے جس کو تم پکارتے ہو یا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح ہے. بفرض محال اگر صحابہ کے حوالے سے سوچتے ہیں تو نبی کو تو اپنی طرح سمجھتے ہی نہیں تھے, تو وہ پھر پکارتے کس کو تھے؟ بھائی ابو بکر عمر کو تو نہیں پکارتے ہوں گے میری مدد کرو, یا عمر ابو بکر کو تو نہیں پکارتے ہوں گے میری مدد کرو. بفرض محال کہا میں نے. بہرحال یہ صحابہ کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں آیت کریمہ, تو ہے کس کے لیے؟ اب صحابہ کی ضد وہاں پر کفار و مشرکین کی. تو اب کفار و مشرکین سے پوچھے جا کر کہ وہ کس کو پکارتے تھے, تو آپ کہا جائے گا بسم اللہ والعزیٰ, لات کو پکارتے تھے, عزیٰ کو پکارتے تھے, منات کو پکارتے تھے, ہبل کو پکارتے تھے, جو ان کے اسپیشلسٹ معبود تھے, اسپیشل معبود تھے. تو آیت کا منظر تو سمجھ گیا. اب یہاں پر ایک سملرٹی دکھاتے ہیں, بھائی آپ لوگ بھی تو اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو نا, تو پھر آپ صحابہ کی کیٹیگری میں کیسے آ سکتے ہیں ان کے انڈیکس میں؟ اور اس کے لیے دوسری آیت سنیے, وہ میرے پاس بھیجے ہیں اور ہمارے اشتیاق صاحب بہت پریشان تھے, کہا ٹھیک ہے آج کا درس دے دیتا ہوں. آیت نمبر 3 آیت نمبر 3 دیکھیے, سورۃ الزمر پارہ نمبر 23, سورہ نمبر 39 یعنی 39, آیت نمبر یعنی ابتدائی سورۃ کی ابتدائی سورہ زمر, ٹھیک ہے, پارہ نمبر 23 میں. اب اس میں کیا ہے ایک دم سیم, سوچ رہا کہ پوچھیں گے مفتی صاحب, ہاں ٹھیک ہے پوچھو گا, ایسا ایکٹیو رہنا, آپ لوگ ہی بھوش ہو یار ہمارے, الحمدللہ ایکٹیو رہنا. کون سا سورہ ہے بولو؟ سورہ زمر, سورہ نمبر 39 پارہ نمبر 23 آیت نمبر 3. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایکٹیو رہنا. زمر زیر میم رے ZUMAR زمر, ٹھیک ہے. ورنہ 23 میں جمعہ تلاش لے تو ہو گیا, ٹھیک ہے. اس میں لفظ دیکھیے والذین اتخذوا, جو ہم پر تھوپا گیا ابھی کہ بھائی آپ صحابہ کی کٹے گی, صحابہ جو پکارتے ہی نہیں تھے غیر اللہ کو, ہے نا, تو پھر آپ پکار رہے ہیں نا عبد القادر کو. اب دیکھیے آپ پکار رہے ہیں نا غوث پاک کو, غریب نواز کو, تو آپ اس انڈیکس میں تو نہیں آ سکتے. اب اس کے لیے آیت کوٹ کے دیکھیں, اللہ پاک نے ابتدائی میں کہا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, ہم اسی کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ بھی کریں گے, بہت ساروں کو ہدایت بھی دیں گے. اللہ اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح عشق رسول میں پڑھنے والوں کو ہم ہدایت دیں گے. اور اب غور کیجیے آیت سننے پر, والذین اتخذوا من دونہ, جو مجھے بھیجا گیا ہے وہ بتا, من دونہ بتا چکا ہوں, من دونہ کا مطلب وہ لوگ جو من دون اللہ کو اولیاء بنا بیٹھے, لفظ اولیاء ہی پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کرے. اب اس کے بعد جو اپنا نظریہ پیش کر, آپ بھی تو یہی کہتے ہو کہ ولیوں کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں, غوث پاک کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کا ایڈریس بتا دے. ارے واہ, آپ لوگوں کا دماغ تو ہمارا دماغ ایک دم کھلبلا گیا ہے, نہیں دیکھ رہے پریشان. قرآن میں الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کا پتہ بتائے, اللہ تک قریب کرے. کیسا جواب دیں گے آپ؟ کیونکہ یہ تو آپ کا عقیدہ بھی ہے نا کہ ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں آپ تاکہ وہ اللہ کا بتا دے, قریب کرے, اللہ کا قرب دے, اللہ تک پہنچائے. صحیح ہے, یہی تو ہم. ارے باپ رے باپ, تو اسی آیت میں ایگزیکٹ کانٹیکٹ آپ جب کریں گے تب آپ کو جواب ملے گا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جو من دون اللہ کو اولیاء بنا کر عقیدہ رکھیں گے, وہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے. الحمدللہ کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اولیاء کا, وہ من دون نہیں, حبیب اللہ, ولی اللہ, نبی اللہ,
یہ سب کو ہم اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب مانتے ہیں, من دون اللہ کو نہیں مانتے. اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ہم ان کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب عطا کریں گے. بالکل یہ بالکل صحیح ہے. جیسے قرآن پاک میں کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اور سورۃ الشورى میں تو مشہور آیت کریمہ جو ہمیشہ کہتا ہوں, تم مجھ سے بات نہیں کرنا ڈائریکٹ, نبی کے واسطے سے آؤ, وحی والے کے واسطے سے آؤ, جن پر فیض میرا اس کے واسطے سے. ما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. میں تم سے بات نہیں کرنا, تمہاری یہ شان ہی نہیں ہے, تم کو جو کچھ بھی رکھنا ہو میرے محبوب بندوں تک رکھ دو. کیا اس آیت کو کوٹ کیا میں نے کہ اس آیت میں بھی من دون اللہ ہے, اور اس آیت میں بھی سورۃ الاعراف میں بھی من دون اللہ ہے, اور اس آیت میں بھی من دون اللہ. اور ہم من دون اللہ کو نہیں پکارتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ من دون اللہ جو ہے ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے, بلکہ کون پہنچائیں گے؟ نبی اللہ یا ولی اللہ. اب آپ کے لفظ میں بولو, شیخ عبد القادر جیلانی من دون اللہ نہیں ولی اللہ ہے. کلیئر بات ہوئی؟ یہ آپ کا عنوان, آپ کا ہیڈنگ ہونا چاہیے. صحیح ہے, شیخ عبد القادر جیلانی. دونوں آیتوں کو ہم نے آیتوں کا صحیح ایکسپلین کیا ہے. ورنہ آپ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جو اللہ کے پاس پوچھ کر کے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچائے گا؟ بتائیے, کوئی بھی نہیں. اور آیت تو اتری ہے یا تو صحابی کی تعریف میں یا کفار کی مذمت میں, دو ہی تو ہے. قرآن ہمارے لیے تو اتری ہے, ہم پر نہیں اتری. آپ سمجھے, پر صحابہ کے اتری ہے, پر وہاں کفار کے لیے اتری ہے, وہاں کفار کی مذمت کے. سمجھ رہے آپ؟ تو قرآن آج کی کتاب نہیں ہے جو آج کے ولیوں پر آپ فٹ کرو. اگر فٹ کرنا ہو تو ولیوں کے انڈیکس میں لا کر کے ولیوں کو فٹ کرو, اولیاء اللہ کے انڈیکس میں لا کر کے ولیوں کو فٹ کرو. عبد القادر جیلانی معبود نہیں محبوب ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کیونکہ عبادت کوئی بھی مسلمان میں لفظ استعمال کر رہا ہے, سنت و جماعت کو الحمدللہ, کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے. بالکل ٹوٹلی امپاسبل, ہر طرح سے عبادت کسی کی نہیں کر سکتا. البتہ تعظیم کا کانسیپٹ ان کے پاس ہے, نبی کی بھی کرتا, صحابہ کی بھی کرتا, اہل بیت کی بھی کرتا, یہاں تک کہ جتنے بھی رسپیکٹڈ بندے ہیں چاہے شکل نبی کی ہو یا ولی کی ہو, سب کی تعظیم کرتا ہے. اور یہ بھی یہی توحید ہے. ورنہ اب آپ بتائیے, عبد القادر کہتے ہو نا آپ, وہ سے بات, ان کا نام کیا ہے؟ عبد القادر ہے. اور عبد القادر کا مطلب کیا ہو؟ عبد بولے تو بندہ. غوث پاک کے نام ہی میں کرامت ہے. غوث پاک کے نام ہی میں شرک شکن عقیدہ ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ غوث اعظم یہ سب کو نہیں بولتے, جتنے بھی مخالفین کی کلپس دیکھے ہوں گے, شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں پکارنا. شیخ عبد القادر کو معبود کیسا, یہ معبود کیسا ہو سکتا؟ عبد معبود نہیں ہو سکتا, عبد معبود نہیں ہو سکتا. لیکن یہی عبد ہے کہ اتنی عظمت ہے اس عبد کے اندر کہ جب اللہ کا وہ محبوب اعظم ہو تو لا مکان تک یہی عبد چلا جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, دیکھیں آپ, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبداللہ کو لے گیا, اپنے عبد کو لے گیا. اتنی عظمت والا. اب آپ بتائیے اگر ان کے وسیلے سے ہم پہنچیں گے تو یہ تو پہلے ہی سے بڑی عظمت کی جگہ پہنچ چکے ہیں, تو قرب ملے گا کہ نہیں؟ اور ایک بھی معبود کے حوالے سے آپ بتائیے کہ کبھی لات نے, منات نے یا عزا نے پہنچایا ہو خدا کی طرف. اپنے پوائنٹ آف ویو میں بول رہے, اپنے نظریات میں آپ بول رہے کہ یہ پہنچائے گا, لیکن بتاؤ نا کہاں پہنچایا, کون ہے تمہارا بڑا معبود؟ نہیں. بہرحال خلاصہ گفتگو یہ کہ جتنی بھی آپ کے پاس ابھی کلپ آ رہی ہے یا آئے گی, میں نے شروع میں مجھے ذہن بنا دیا تھا, وہ تمام میں آپ دیکھیں کہ نبی اللہ کا کانسیپٹ ہے یا ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے. ایک
اور یہ بھی آپ دیکھیں، اچھا نبی اللہ ولی اللہ کا مطلب، یہ تو میں نے سیمولر کہا، انبیاء کا کانسیپٹ ہے یا اولیاء کا کانسیپٹ؟ ٹھیک ہے، انبیاء اور اولیاء ریسپیکٹڈ ہیں، اور یہ واقعی قرب الہی کے ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے اللہ پاک نے، ایمان والے اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ رہو۔ کیوں کہا ان کے ساتھ رہو گے تو میرا پتہ مل جائے گا، یہ مطلب ان کے ساتھ رہو گے تو میرا پتہ مل جائے گا، ورنہ اللہ پاک وہاں کہیں پہ رہنے کہے گا۔ ہم سب کا تو مقصد ہے کہ اللہ ملنا نا، جب ہم ایمان لائے اللہ پر، تقویٰ بھی اختیار کیے تو اللہ ملنا نا، تو اللہ پاک نے ایڈریس بتا دیا، ان کے پاس رہو میرا پتہ ملتا جائے گا، میری عظمت ملتی جائے گی، میری کرامت، میری تمام چیزیں ملتی جائے گی۔ اللہ پاک نے خود کہا، اس کا مطلب یہ ہوا انبیاء اور اولیاء کے لیے قرب کا عقیدہ رکھنا اس آیت کے خلاف نہیں ہے کہ ہم ان کو اس لیے ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ہم اس لیے ان کو چاہتے ہیں، ہم اس لیے ان کی تعظیم کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ بات آئی سمجھ میں کلیئر؟ اس کو اور آسانی سے اس کو سمجھیے، نبی بھی تو اللہ کے علاوہ ہی ہے نا، میں اردو میں یہ جملہ بول رہا ہوں، نبی اللہ تو نہیں ہے نا، نبی اللہ کے علاوہ ہے نا۔ قرآن پاک میں سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں یا 6-7 میں دیکھیں، ابتدائی آیتوں میں صحابہ کرام جمع ہیں، اور تمام صحابہ کرام کو بٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، جس کو بیعت رضوان بولتے ہیں۔ رضوان بولے تو وہ بیعت جس میں اللہ نے آیت اتاری ہے کہ آپ جس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کر رہے ہیں میں راضی ہوں، اس لیے بیعت رضوان بولتے ہیں، بیعت رضوان۔ اب آپ بتائیے، جب بیعت رضوان لے رہے تھے اس وقت حضرت عثمان غالباً نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ، مکہ میں تھے۔ ذرا توجہ دے، بیعت ہو گئی، اس کے بعد پھر کہتے تم لوگ کی تو بیعت ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے سنو، یہ عثمان کہاں تھے اور یہ نبی کہاں تھے، تم سب گواہ رہو، میں نے بیعت رضوان میں عثمان کو بھی شامل کر لیا۔ اب آپ ذرا سنیے، بظاہر ایسا لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، صحابہ بھی اللہ کے علاوہ ہیں، نبی بھی اللہ کے علاوہ ہیں، علاوہ میں ابھی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ورنہ کیسے ریسپیکٹڈ ہیں وہ اس میں بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں نا، وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، وہ میرے ہاتھ پر لے رہے ہیں۔ اب اس آیت کے ذریعے سے عقیدہ آپ کو ملا کہ نہیں کہ اگر ہم نے نبی کا دامن تھام لیا، نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا، نبی کے پاس چلے گئے، نبی کا قرب حاصل ہو گیا، تو اللہ فرمانا جو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں وہ سب میرے ہیں۔ اس سے بڑی ایڈریسنگ آف توحید کیا ہوگی؟ میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں آیت کے ذریعے سے کہ آپ سمجھیے کہ نبی کے پاس جانا یا ولی کے پاس جانا یہ اللہ کے پاس جانا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن من دون اللہ کے پاس نہیں۔ آپ کبھی بھی ہزاروں موقع سے آپ دیکھے ہوں گے، حالانکہ ایک طبقہ ایسا ہے کیا وہ کیا نام ہے، بڑے بڑے جو ان لوگوں کے غیروں کے جو 10 دن کے ہوتے ہیں جو پھر پھینک دیتے ہیں لے جا کر کے، گنیش وغیرہ یا کیا ہے، اور ان کے سامنے بھی توبہ الہی، ہاں اللہ فضل فرمائے بھائی صاحب آپ کا ٹائم پاس نہ ہو، درود پڑھتے رہو، آپ بھی پاس ہو جائیں گے، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا خدا کے واسطے۔ مگر یہ بتائیے کہ کبھی بھی مشرکوں کے بت کے پاس آپ کبھی بھی آپ کا ضمیر گوارا کیا ہے کہ کھڑے بھی رہے؟ پوچھنا اور پوجنا اور دیکھنا تو چھوڑو، گوارا کیا ہے کبھی آپ کا ضمیر؟ کبھی نہیں، چاہے کتنے بھی آپ گنہگار ہو، نماز نہ بھی پڑھے ہو، لیکن اگر بت نظر آئے توبہ توبہ جلدی جلدی چلو جی آگے، ایسا ڈر سا لگتا ہو، ہمیں خوف سا لگتا ہو، خوف سا لگتا ہے۔ اب آپ بتائیں، لیکن آپ ذرا سوچیے، قسم سے کسی ولی کے آستانے کے پاس ہو، ایسا لگتا کتنا ادب والا، ایک دم رسپیکٹ والا ایک تاثر ہوتا ہے، ایک اپنے اوپر ایک طاری ہو جاتا ہے ایک پہلو۔ کسی ولی کے پاس سے اگر گزرنا ہو، یا اگر آپ نہیں بھی جانتے ہو اور اگر بول دے کوئی کہ یہاں پر اللہ کے ولی اتنے دن تک، اچھا سبحان اللہ ماشاءاللہ، ایسا منہ سے آٹومیٹک نکلتا ہے۔ یہ کیوں نکل رہا؟ کیوں نکل رہا؟
کیونکہ وہاں اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے. یہاں پہنچے, یہاں کا احساس کیے, یہاں کے لیے پازیٹو رہے, تو آپ سمجھے توحید کے لیے پازیٹو رہے. یہ ہے اصل, یہ اسٹرانگنیس ہے ایمان کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا, ہم نے نبی کی مثال دے کر آپ کے ذہن کو قریب کیا. نبی بھی اللہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ ہے, اللہ کے علاوہ ہے. لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آپ سے جو بھی معاملات یہ کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں, وہ سارا معاملہ مجھ سے کرتے ہیں. سارا معاملہ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں. آپ سے بیعت لیتے ہیں, وہ میرے سے بیعت لیتے ہیں. یہ بیعت کا بھی کانسیپٹ آپ کو ملا. اب آپ بتائیے, عبد القادر جیلانی عام زبان میں کہہ رہا ہوں, مومن ہے کہ نہیں؟ ایک دم مجھ زبان میں بولے, مومن ہے نہیں؟ اللہ پاک فرما لقد رضی اللہ عن المؤمنین, یعنی صحابہ بھی نہیں فرمایا, تو اب خاص بھی نہیں, اللہ ان مومنوں سے راضی ہے کہ اے میرے حبیب جو آپ سے بیعت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے نبی کا زمانہ نہیں پایا, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ہاتھ دینے والے کے ہاتھ میں سلسلہ بسلسلہ دیا ہے. اب یہ تسبیح گن رہے ہیں کہ نہیں, 100 تسبیح کے دانے, اس میں چھوٹے بھی ہیں موٹے بھی ہیں, لیکن ایک ایک تسبیح کا کنیکشن ہر ایک سے ہے. اگر ایک بھی دانہ نکال دیجئے چھتر جائے گی, پوری بکھر جائے گی موتیاں. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ نبی کے ہاتھ پر صحابہ نے دیا, صحابہ کے ہاتھ پر تابعین نے دیا, تابعین کے ہاتھ پر تبع تابعین نے دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تبع تابعین کے ہاتھ پر ائمہ دین نے دیا, یہاں تک کہ 5ویں صدی میں آئے تو عبد القادر جیلانی نے دیا, عبد القادر کے بعد والے نے ان کے ہاتھ پر دیا. یہ سلسلہ بسلسلہ آج بھی صحیح الشرائط مجتمع الشرائط پیر کے ہاتھ پر ہم ہاتھ دیتے ہیں. آپ مرید تو مجھ سے ہوتے ہو, لیکن ہم جملہ کہتے ہیں کہ بول میں نے اپنا ہاتھ عبد القادر کے ہاتھ پر دیا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ گارنٹیڈ ہاتھ ہے. کوئی پیر یہ نہیں کہتا بول میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دیا, نہیں بولتے آپ. اور پھر دعا میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے عبد القادر کے مریدوں میں اٹھانا ہے, آپ یہ شامل کر دے, اٹھانا. یہ آج کیونکہ اب جو ہے پورے صبح قیامت تک ان کے جیسی تاجدار ولایت اب کسی کو بھی ملنے والی ہے نہیں. میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ بیعت کا بھی کانسیپٹ صبح قیامت تک ہے. صبح قیامت تک مجتمع الشرائط جو بھی ریلیٹڈ ایک دم نبی تک پہنچیں گے, سلسلہ بسلسلہ. اس میں خاندان, نسب, کالے گورے کا کوئی نہیں, اہلیت کا معاملہ, کیپیسٹی کا معاملہ ہے. جو بھی صلاحیت رکھتا ہو اور ان کا شجرہ اور سلسلہ نبی تک ملتا ہو. آج بھی وہ آیت یہی کہہ رہے ہیں میرے حبیب جو جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہے, وہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے, ڈائریکٹ صحابہ ہیں چاہے انڈائریکٹ ہے, کیونکہ نظریہ تو وہی ہے نا. کیا توحید کو مانیں گے, رسالت کا اقرار کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, غلطی نہیں کریں گے. آج بھی آپ بیعت ہوتے ہیں تو یہی سب تو پیر صاحب پڑھاتے ہیں, یہی سب تو پیر صاحب پڑھاتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہاں ہم ہوٹل میں رہیں گے بولو, ایسا تو نہیں. یہی کہتے ہیں کہ بول ہم گناہ نہیں کریں گے, برائی سے بچیں گے, ہر طرح کی چیزوں سے, غلط سے توبہ کرتے ہیں. یہی سب تو, اور یہی تو نبی نے کہا تھا صحابہ کو. تو یہ بیس سلسلہ بسلسلہ بالکل ہاتھ در ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ ہے یہ. اس لیے اس ہاتھ کو نہ تو کبھی کسی کو دینا ہے جو غیر اللہ ہے, اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکانا ہے جو غیر اللہ ہے. یہ ہاتھ اب دیا بھی جائے گا تو ان کے ہاتھ پر دیا جائے گا جن کا ہاتھ ید اللہ کہلائے گا, سلسلہ بسلسلہ. بات آئی سمجھ میں کھل کر کے. اس لیے آپ لوگ کوئی بھی کلپ آئے عبد القادر جیلانی کے حوالے سے, ابھی 20 دن 10 دن جو بھی بچے ہوئے ہیں آئیں گے. میں تو سوچا تھا نہیں آئیں گے, لیکن پتہ نہیں بارش ہو گئی, خود کیڑے مکوڑے اوپر آ گئے. ہاں بہت افسوس ہوا مجھ کو, اس لیے میں نے یہ بات واضح کیا کہ من دون اللہ کوئی بھی ہو آپ بولیے بھائی صاحب, آپ بولیے. وہ لوگ 10 دن کے لیے جاتے ہیں اور مفتی اعظم سے مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. اب میرے کو فون کر کے بول ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی کہیے کس بات پر مناظرہ کرنا ہے, یہ لگائیے مناظرہ کا, میرے کو نہیں آتا بتائیے. مگر یہ بے ادبی کیوں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں, ایسوں کے سامنے بولیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے حسان بولو, ان کی مذمت کرو, میں ہوں. اس لیے میں تمہیں بھی یہ بول رہا ہوں کہ جب بھی ایسی کلپ آئے اور کہا جائے کہ کیوں جاتے ہو آستانے, کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس, کیوں جاتے ہو ایسے, تو آپ کہیے بھائی آپ کچھ تو بتائیے, کیوں خالی کرتے جا رہے ہیں, کیوں میں جاؤں.
اب آپ قرآن کی آیت ایگزیکٹ ان کو دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا اگر من دون اللہ ہے تو ڈائریکٹ کہہ دیجئے اس سے مراد بت ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے، اس سے مراد لات عزا ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ میری بات نہیں سمجھ رہے تو آپ اپنے مولانا سے پوچھیے جا کر کے، آپ نے جو کہا میں نے سنا، اب میں نے کہا آپ بھی سنیے جا کر کے، ہاں خالی آپ سنانے کے لیے تو نہیں ہے، ایسا اسٹرانگنس لائیے، ایسا عقیدہ ٹھوس کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں رہنائیاں نصیب فرمائے، آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم